کہ حضور کی فضیلت کی بنیاد مجرد ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں کہ آپ آخری نبی اور رسول ہے، اس میں فضیلت کی بات کون سی ہو؟ اگر یہ ہموار ہوتا معاملہ، نبوت کا معاملہ ہمواری کے ساتھ چلا آ رہا ہوتا تو اس میں پہلے اور آخر میں کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، پہلے کوئی آ گیا بعد میں کوئی آ گیا۔ چنانچہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو ایک جگہ مجھے ایک حوالہ ملا ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تحذیر الناس، اس میں الفاظ ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدیم و تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔ اگر شے ایک ہی سطح کی ہو تو کوئی پہلے ہو گئی کوئی بعد میں ہو گئی، کیا فرق ہو گیا اس میں؟ تقدم و تاخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ نبوت و رسالت کا معاملہ ہموار ہوتا تو نبوت چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، فضیلت آغاز نبوت کی ہوتی، اختتام نبوت کی تو نہ ہوتی۔ رحمت کا آغاز جہاں سے ہوا ہے فضیلت تو اس کو ہوگی، نہ یہ کہ جہاں آ کر وہ معاملہ منقطع ہو گیا رحمت خدا بندی کا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پہلو ختم نبوت کے اس مفہوم میں موجود نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت عام ہے، معروف ہے، مشہور ہے۔ لیکن یہ کیوں معروف ہو گیا، کیوں مشہور ہو گیا، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اس کی اہمیت ہے فقہی، شرعی، قانونی، دستوری۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، باقی ہر اعتبار سے کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی موحد ہو، کتنا ہی عابد ہو، کتنا ہی زاہد ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، فاضل ہو، سارے اس کے اندر سپرلیٹو ڈگریز جو ہیں، تمام خیرات و حسنات جمع ہو، لیکن جیسے نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب قرار پائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج۔ اور جو شخص اس کی کسی درجے میں تصدیق کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب اس کا معاملہ خود بخود واضح ہو گیا کہ بہت اہم ہے، کسی شخص کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اس پر ہو رہا ہے، کسی شخص کے جو شہری حقوق ہیں اسلامی ریاست میں وہ ہیں برقرار یا ختم ہو گئے اس کا فیصلہ اس پر ہو رہا ہے، کسی شخص کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس کا فیصلہ اس پر ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ نہایت اہم بات ہے، قانونی پہلو سے، فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اور دستوری اعتبار سے۔ دستور میں آپ کو معلوم ہے اسلامی ریاست کے اندر مکمل شہریت صرف مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، غیر مسلم وہ ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، وہ ذمہ ہے، جس کا ذمہ جو ہے جس کی حفاظت کا اسلامی ریاست لیتی ہے، لیکن مکمل شہریت جس کو کہا جائے گا وہ تو صرف مسلمان کو حاصل ہے۔ تو بڑا دستوری مسئلہ ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں۔ اس اعتبار سے چونکہ یہ مسئلہ قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے، شرعی اعتبار سے نہایت اہم تھا، اس کا حق ادا کر دیا ہے علماء حق نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خاص طور پر ایک بہت عظیم کتاب اس پر جو لکھی ہے بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں سمجھتا ہوں وہ حرف آخر ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی بھی شک کسی کو ہو سکتا ہے، کسی بھی پہلو سے کسی کو مغالطہ ڈالا جا سکتا ہو کسی بھی غلط دلیل سے، تو ان سب کا رد جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے کہ اس پہلو کو کہ حضور کے بعد نبوت کا کسی بھی اعتبار سے دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج، اور اس کی کسی بھی درجے میں تائید و توثیق یا تصدیق کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پہلو میں فضیلت نہیں ہے، فضیلت در حقیقت اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت درجہ بدرجہ ترقی کے مراحل سے، ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ گئے۔ اور اسی میں ایک بات اور عرض کر دوں، ختم نبوت کا جو پہلا مفہوم میں نے عرض کیا ہے کہ جس کی حیثیت فقہی ہے، قانونی ہے، شرعی ہے، دستوری ہے، اس کے لیے سارے دلائل صرف نقل پر مبنی ہے۔ نقل سے مراد قرآن مجید کی آیت،
اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر ایک ہی آیت ہے جو کوٹ کی جاتی ہے، جو میں نے سب سے پہلے آج تلاوت کی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کے ختم کرنے والے، خاتم النبیین۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اس پر ہم دوبارہ بھی ریفر کریں گے اس آخری ٹکڑے سے مراد کیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا، خاص طور پر وہ احادیث کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بڑی کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، لیکن یہ دونوں دلیلیں نقل سے تعلق رکھتی ہیں، نصوص قرآن و حدیث سے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل کا سارا دار و مدار اس تکمیل نبوت پر ہے۔ اگر ایک شے مکمل ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کا کسی درجے کے اندر اس کا اجرا جو ہے وہ میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ عقلی دلیل اسی پہلو سے میرے نزدیک جو سب سے اہم آیات ہیں ختم نبوت کے لیے، وہ میں نے بعد میں تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی روایت، آج کے دن سورہ مائدہ کی آیت، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب ابد الآباد تک کے لیے اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے پسند فرما لیا، قبول کر لیا۔ اس سے بھی بڑھ کر جو دو اہم آیات ہیں وہ جوڑے ہیں دو آیتوں کے کہ دو مرتبہ قرآن مجید میں آئے۔ پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی تغیر و تبدل ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سورہ صف میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، صرف حرف لام اور حرف ان کا فرق ہے، باقی مفہوم وہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور سورہ توبہ میں آیا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، سورہ صف میں فرمایا اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اور سورہ توبہ میں فرمایا اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار۔ اور اس کے بعد دونوں مقامات پر جو آیت آئی ہے جس میں کہ ایک شوشے کا بھی فرق نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام اطاعت پر، کل کے کل نظام زندگی پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ میرے نزدیک ختم نبوت کی عقلی دلیل اس آیت میں ہے۔